डिफॉल्ट का खतरा जो है वो पाकिस्तान के सर पे मंडला रहा था। डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं है, कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। इस साल गवर्नमेंट जो है वो 55 बिलियन की इंपोर्ट्स करेगी कि अगर आईएमएफ नहीं भी होता तो उसका प्लान इन्होंने बना लिया हुआ है। तो ह्यूमन सफरिंग इससे इंक्रीज होगी। 4 मिलियन एस्टिमेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जो क्रिएट होने जा रही है। मुझे पता ही नहीं था कि पाकिस्तान का एक ये चेहरा भी है। हमें आईटी प्रोफेशनल्स प्रोड्यूस करके थे। 2200 अरब रुपए का जो है टीका हमने अपने बजट को अपने हाथ से लगा लिया है। IMF must realize this is not the way to deal with countries like Pakistan. IMF has been exposed. कारोबार कैसे फरोग पाता है? तो enabling environment create करनी चाहिए। तो आपको डॉलर अर्न करके दे सकता है। अस्सलाम वालेकुम। आज मईशत और पाकिस्तान की गवर्नेंस के हवाले से जो हमारा खुसूसी प्रोग्राम होता है, हारून ख्वाजा साहब के साथ मैं उसके साथ हाजिर हूँ और हारून ख्वाजा साहब से डायरेक्टली जो है ना बगैर टाइम वेस्ट किए हुए सीधे सवालों की तरफ जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये जरूर कह दूं कि इस प्रोग्राम का मकसद क्या है। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो बड़े बड़े इस वक्त जो असल इश्यूज जिनके ऊपर बात नहीं हो रही, सियासत के ऊपर, डीसी दीगर मामलात पे तो बहुत कुछ होता है, हम भी करते हैं अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली जो भी है, लेकिन जो असल अवाम के मसले बेरोजगारी और महंगाई, उसकी तरफ तवज्जो देना बहुत जरूरी है और ये देखना जरूरी है कि हम उसको फिक्स कैसे करें, उसके हल क्या है। तो थैंक यू ख्वाजा साहब फॉर ज्वाइनिंग। आप को पता है कि पिछले कई महीनों से, बल्कि अब तो साल से ज्यादा हो गया, डिफॉल्ट का खतरा जो है वो पाकिस्तान के सर पे मंडला रहा था। हर कोई ये कहता जी डिफॉल्ट हो जाएगा, अगर आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं आया, महीने में नहीं आया तो डिफॉल्ट हो जाएगा, 6 हफ्ते में नहीं आया तो डिफॉल्ट हो जाएगा। अभी भी रिजर्व्स लो हैं, 4 अरब डॉलर पे पहुंच गए थे, थोड़े से ऊपर गए हैं। तो ये बताइए कि ये डिफॉल्ट जो है वो पाकिस्तान ने अवॉइड कर लिया है या अभी भी वो खतरा है मौजूद? देखिए, जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो तो जब से आए हैं वो कह रहे हैं कि डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं है, कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। और लेफ्ट राइट एंड सेंटर्स, पाकिस्तान से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, सारी दुनिया से लोग जो थे वो उनकी बात को डिसमिस कर रहे थे एंड ऑल दैट। और वो कंटिन्यूसली कह रहे थे कि उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। बहरहाल मैं पिछले 2 महीने से बड़ी क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ नंबर्स को, एंड मैंने लास्ट टाइम भी मेंशन किया था कि गवर्नमेंट ने सीवियर इंपोर्ट कंप्रेशन के थ्रू जो ट्रेड डेफिसिट है वो उसको उस लेवल पे ले आए हैं जिससे वो फाइनेंस कर सकती है आपकी रेमिटेंसेस। इसका मतलब ये है कि पिछले साल 81 बिलियन की इंपोर्ट्स थी। अभी जो लेटेस्ट फिगर्स आए हैं और मेरी प्रोजेक्शन ये है कि इस साल गवर्नमेंट जो है वो 55 बिलियन की इंपोर्ट्स करेगी, यानी कि 26 अरब डॉलर की इंपोर्ट रिडक्शन होगी इस साल। तो अच्छा, जबकि एक्सपोर्ट्स जो हैं, क्योंकि इंपोर्ट डिपेंडेंट सोसाइटी है तो एक्सपोर्ट्स भी कम होंगी एज अ रिजल्ट। तो एक्सपोर्ट्स हमारी जो तकरीबन 31 बिलियन डॉलर लास्ट ईयर थी वो कम होके तकरीबन कुछ 27 बिलियन डॉलर रह जाएंगी। तो ये जो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है ये तकरीबन कोई 28 अरब डॉलर के करीब का होगा इस साल, जबकि आपकी वर्कर रेमिटेंसेस जो हैं जो कि तकरीबन 30 अरब डॉलर होती है वो 27 बिलियन डॉलर के करीब होंगी। सो ये इन सबको जब आप टोटल करें तो वो तकरीबन जीरो पे आ जाएंगे आप। तो इंपोर्ट कंप्रेशन की वजह से गवर्नमेंट ने ये जो फॉरेन एक्सचेंज का जो एक होल इन द शिप था, हमारी जो कॉन्स्टेंट ब्लीडिंग थी, उसको कंट्रोल कर लिया है। ये इवेंट हो चुका है एज वी स्पीक। अच्छा, अब बाकी रहेगी बात कि इसके बाद अब आपके क्या पेमेंट्स हैं कि आपने अपनी डेट को सर्विस करना है। डेट को सर्विस करने के लिए अच्छा आपके पास और इनफ्लोज आ रही हैं, कुछ थोड़ी बहुत एफडीआई से आ जाती है, कुछ आरडीए राशन डिजिटल अकाउंट वगैरह इस तरह से आ जाती है। कुछ उसको यूज करते हैं डेट पेमेंट के लिए, कुछ ये यूज करते हैं अपने रिजर्व्स को जो 4-4.5 अरब डॉलर के हैं। लेकिन उसके अंदर भी इनकी एक स्ट्रैटेजी है और वो ये है कि 3 तरह का आपका डेट है। नंबर 1 है आपका कमर्शियल डेट। कमर्शियल डेट पे ये लोग किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वो जब ड्यू होता है वो जाके फौरन रीपे कर देते हैं।
ہاں وہ تو کرنا پڑتا ہے جی، بالکل بالکل. اگر نہیں کریں گے تو سیریس پرابلم. دوسرا ڈیٹ جو ہے وہ آپ کا وہ ہے ملٹی لیٹرل کا ڈیٹ، جیسے کہ جو آپ کے IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، انفراسٹرکچر بینک وغیرہ، وہ ڈیٹ جو ہے وہ بہت کم انٹرسٹ ریٹ پہ اور بہت لمبی ڈیوریشن کا ہوتا ہے، تو اس کی پیمنٹس جو ہے کوئی اتنی خاص زیادہ ہوتی نہیں ہے، تو اس کو بھی یہ سروس کر رہے ہیں. ڈیٹ جو ہے وہ بائی لیٹرل ڈیٹ ہے، جو کہ کنٹری ٹو کنٹری دوسری کنٹریز کے ساتھ آپ نے لیا ہوا ہے، جس میں سب سے زیادہ آپ کی جو ہے نا مینلی 3 کنٹریز ہیں، چائنا، سعودی عربیہ، UAE. اس کے اوپر وہ جب بھی ڈیو ہونے لگتا ہے تو وہ ان کے پاس جا کے ان کے گوڑے کی ٹیپ پکڑ کے ان سے اسلام دعا کر کے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو 1 سال کے لیے رول اوور کرتے ہیں. تو یہ اسٹریٹجی وہ فالو کریں. انہوں نے مینج کر لیا ہے آپ کا فارن ایکسچینج کا جو مسئلہ جو ہے وہ انہوں نے مینج کر لیا. میں یہ نہیں کہہ رہا سالو کر لیا، لیکن انہوں نے مینج کر لیا. اس لیے وہ بار بار کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے. اور آئی تھنک اب IMF کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ انہوں نے ورسٹ کیس سینیریو کی پلاننگ کر لی ہوئی ہے، یعنی کہ اگر IMF نہیں بھی ہوتا تو اس کا پلان انہوں نے بنا لیا ہوا ہے. اس لیے IMF نے بھی کہہ دیا کہ جی ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے. آپ نے پڑھا ہوگا یہ دس از یسٹرڈے اسٹیٹمنٹ. جی ہاں. تو اس لیے آپ کو ڈیفالٹ نظر نہیں آ رہا کیونکہ ڈیفالٹ نہیں ہوگا، یہ انہوں نے مینج کر لیا. رائٹ. تو یہ لیکن یہ بتائیے کہ اس کے اوپر بھی کافی تنقید ہوتی ہے. اف یو ریمبر کہ بہت سے لوگ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ امپورٹ کمپریشن جو ہے یہ بھی کوئی فیزیبل اسٹریٹجی نہیں ہے لانگ ٹرم میں، اور اس کے اور بڑے کیونکہ اس سے انڈسٹری پہ نقصان ہوتا ہے، پروڈکشن پہ نقصان ہوتا ہے. تو ذرا اس کا بھی بتائیے کہ یہ اس کی جو منفی جو پہلو ہے جو کہ آپ سے بات بھی ہو رہی تھی کہ جو امپلائمنٹ کو یا روزگار کو افیکٹ کرتا ہے. تو اس وقت تو دیکھیں نا لوگوں کا تو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ روزگار کا ہی ہوتا ہے جی. ان کو نوکری چاہیے، کام چاہیے. دیکھیں the thing is کہ امپورٹ کمپریشن ایک شارٹ ٹرم کائنڈ آف اسٹریٹجی ہے، شارٹ ٹرم سے بھی شارٹ ٹرم آپ کہیں. اور ایز آئی جسٹ سیڈ کہ فارن ایکسچینج کرائسس کو مینج کیا، سالو نہیں کیا. صحیح. امپورٹ کمپریشن کی ایک تو ایشو یہ ہے کہ آپ اپنی انڈسٹری کو ایکچولی سیریس قسم کا ڈیمیج پہنچا رہے ہیں، جو کہ لاسٹنگ ڈیمیج ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر آپ کی انڈسٹری کنسسٹنٹلی BMR اس کی مینٹیننس نہیں ہوگی، اس کی ماڈرنائزیشن نہیں ہوگی، تو اس کی کیپیسٹی کم ہوتی جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے آرڈرز ہیں اور آپ آرڈرز کو ٹائملی نہیں ڈیلیور کر سکیں گے تو یہ سیریس ڈینٹ ان دا ریپوٹیشن اینڈ کریڈیبلٹی ہوگا. اور وہی آرڈرز پھر واپس لانے کے لیے آپ کو 2, 3, 10 ٹائم زیادہ اسٹرگل کرنی پڑے گی. رائٹ. ادر جو ریئلی سیویئر کانسیکوینس جو ہے وہ اس سیویئر امپورٹ کمپریشن کا وہ یہ ہے کہ سیریس قسم کی انمپلائمنٹ کریٹ ہو رہی ہے. اور ایسٹیمیٹس یہ ہیں کہ وہ 2 ملین تو ٹچ کر چکی ہے اور یہ 4 ملین تک 40 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے. تو ظاہر بے روزگاری بڑھے گی، اس سے پھر کپلڈ ود انفلیشن، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ انفلیشن 35% کے قریب پہنچ چکی ہے، اور جو آپ کے جو فوڈ انفلیشن ہے وہ 45% کے قریب، اس سے بھی شاید زیادہ ہے. بالکل. اب ایسی سچویشن کے اندر جہاں انمپلائمنٹ کریٹ ہو رہی ہے، انفلیشن از سو ہائی، نیچرلی پاورٹی جو ہے لاٹ میں people are going to fall into the poverty trap. تو ایک تو ہیومن سفرنگ اس سے انکریز ہوگی، دوسرا اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کچھ نہیں کریں گے اس انمپلائمنٹ کا تو دس از ایونچولی گوئنگ ٹو ٹرانسلیٹ انٹو سوشل انریسٹ. اور آپ کو پتہ ہے جس قسم کے حالات ہمارے چل رہے ہیں اس کے اندر the last thing you want is social unrest. Absolutely جی. That loggerheads at this point. بالکل. اور یہ سوشل انریسٹ کا یہ جو تعلق ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے بھی ہے، لیکن دیکھیے بنیادی طور پہ تو یہ انفلیشنری. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ دنیا بھر میں تو اگر آپ دیکھیں اعداد و شمار تو انفلیشن کم ہو رہی ہے. مطلب حالانکہ معیشت جو اکانومیز جو ہیں وہ کانٹریکٹ کر رہی ہیں، لیکن یہ کہ کموڈٹی پرائسز کی جو قیمتیں کم ہوئی ہیں اس کی وجہ سے انفلیشن کے نمبرز جو ہیں وہ کم ہوئے. پاکستان میں اس کے بالکل برعکس ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ بڑھے جا رہی ہے. IMF کا جو لیٹسٹ ریویو بھی انہوں نے پاکستان کے لیے فورکاسٹ کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ اگلے 2 سال بھی انفلیشن 21-22% سے اوپر ہی رہے گی.
تو اب اور انٹرسٹ ریٹ بھی اس وقت 21% ہے پاکستان میں, جو کہ اگر انفلیشن سے ملا لیں تو نیگیٹو ہے ایکچولی. تو اس صورتحال میں پاکستان, جو آپ یہ ذکر کریں اسٹیگفلیشن کا, آپ یہ بتائیے کہ لوگوں کو پھر کیا امیڈیٹ ریلیف کیسے دیا جائے, کیونکہ یہ سوشل انریسٹ کا تو بہت بڑا, یہ جو آپ نے پوائنٹ ایکچولی اٹھایا ہے, اصل تو یہی ہے کہ یہ خدا نہ خواستہ اگر یہ اتنا یہ بڑھتا رہا تو یہ تو لوگ سڑکوں پہ پھر نکلیں گے, یہ تو کوئی نہیں آپ روک سکتا. تو یہ بتائیے کہ کیا ریلیف کا کوئی میجر ہے, کوئی طریقہ ہے, کچھ بندوبست کیا جا سکتا ہے؟ رضا, آپ نے 3-4 بڑی امپورٹنٹ چیزوں کو you've touched upon and let's consider them one by one. سب سے پہلے آپ نے کہا کہ یہ 4 ملین ایسٹیمیٹڈ انمپلائمنٹ جو کریٹ ہونے جا رہی ہے, اس کا کچھ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ آف کورس کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو پچھلے چند مہینے کے اندر پاکستان کی اکنامک سچویشن سے جو ہم گزرے ہیں, اور جو یہ ایک drumming up by actually Pakistani economists and other intellectuals جو ساری دنیا میں بیٹھے ہیں کہ جی ڈیفالٹ ہو جائے گا, اس کی وجہ سے پرہیپس یہ چیز اوپر آئی, اور میرے جیسے لوگوں نے اس کو کلوزلی دیکھنا شروع کیا, اور میں نے ریئلائز کیا ہے کہ میں نے پاکستان کا ایک وہ چہرہ دیکھا ہے جو کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان کا ایک یہ چہرہ بھی ہے, اور وہ پاکستان کی ایک انکریڈیبل ریزیلینس جو ہے وہ سامنے آئی ہے. وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, ڈسپائٹ آل دس, اف یو گو آن دا پاکستانی اسٹریٹ تو اٹس موسٹلی بزنس ایز یوزول. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا, ہم کہتے ہیں کہ جی ہم ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں بڑے شہروں میں تو وہ بھرے ہوتے ہیں, تو لوگ ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں جی کہ آپ کیوں یہ ریسٹورینٹس کی بات کرتے ہیں, آپ کامن مین کی بات کریں. تو آپ رورل ایریاز میں چلے جائیں, یو کی ناٹ امیجن کہ وہاں پہ رورل ایریاز میں بیکاز آف دی ایگریکلچر دیر از اے لاٹ آف پراسپیرٹی. 4,000 روپیہ من جو ہے وہ سپورٹ پرائس ہے ویٹ کی. 22 ملین ایکڑ کے اوپر ویٹ جو ہے ہم کلٹیویٹ کرتے ہیں, ہم 27 ملین ٹنز ویٹ پروڈیوس کرتے ہیں. ملٹیپلائی دیٹ بائی 27 ٹو کنورٹ ان من اینڈ ملٹیپلائڈ بائی 4,000 روپیز. آپ کے کیلکولیٹر کے جو ہے وہ صفرے ختم ہو جائیں گے. دس آل منی ہیز گون انٹو ایگریکلچر وچ از 23% آف آور اکانومی. تو ہمیں اچھا پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے, تو وہ تو گورنمنٹ نے 2 سال پہلے منسٹری آف فائنانس نے ایڈمٹ کیا تھا کہ کم از کم اتنی ہے جتنی کہ فارمل اکانومی ہے. جی ایسا ہی ہے. تو سڑک پہ نظر آتا ہے, کیونکہ وہ انڈاکیومنٹڈ اکانومی جو ہے وہ آئی ایم ایف سے لنکڈ نہیں ہے, وہ آزاد ہے آئی ایم ایف سے. تو وہ تو جیسے کہ آئی ایم ایف آئے یا نہ آئے, وہ تو اسی طرح چل رہی جیسے پہلے چل رہی تھی. تو اسی طرح میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, آئی ٹی کی فیلڈ جو ہے وہ irrespective of what's going on in the world, اس وقت میں آئی ٹی کے کچھ پروفیشنل سے ملا ہوں پچھلے ہفتے, and they told me کہ جناب اس قدر ہم کیپیسٹی اپنی اچیو کر چکے ہیں, ہمارے پاس کام اتنا زیادہ ہے کہ ہم اگر 3 اور 4 ٹائمز اپنی کیپیسٹی بڑھا لیں تو ہم پھر بھی وہ پورا نہیں کر سکتے. اٹس بومنگ, اٹس ریڈ ہاٹ آئی ٹی. ان کے پاس بندے نہیں ہیں. مجھے انہوں نے بتایا کہ جی وہ اسٹارٹ اپس جو 0 سے 200 امپلائیز تک گئے تھے وہ 600 کو جانے کو تیار ہیں, لیکن بندے نہیں ہیں اویلیبل. وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ جی اس وقت انٹروینشن, میں نے ان سے پوچھا یہ کیا وجہ ہے, یہ از اٹ بیکاز آپ کو گورنمنٹ کی پالیسی؟ انہوں نے کہا جی گورنمنٹ کی پالیسی ہاں افیکٹ کرتی ہے مے بی 30%, بٹ دیز آر مارکیٹ فورسز, فری مارکیٹ فورسز, بیکاز دا ڈیتھ آف ڈسٹینس انٹرنیٹ نے ختم کر دیا کہ آپ لاہور میں بیٹھے ہیں, نیو یارک میں بیٹھے ہیں, لندن میں بیٹھے ہیں, پیرس میں بیٹھے ہیں, وہ آئی ٹی کا بندہ جدھر بھی بیٹھے ہیں وہ آپ کا بزنس لا سکتا ہے, آپ کو ڈالر ارن کر کے دے سکتا ہے. تو میں نے کہا آپ کو چاہیے کیا؟ انہوں نے کہا جی اگر اس وقت ایک انٹرونشن ہمیں چاہیے تو وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے آپ انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کریں اور ہمیں آئی ٹی پروفیشنلز پروڈیوس کر کے دیں. تو رضا صاحب یہ چل رہا ہے نا, آئی ایم ایف اور نو آئی ایم, یہ چل رہا ہے. پھر آپ نے انٹرسٹ ریٹ کی بات کی. دیکھیں یہ جو آئی ایم ایف کی پروجیکشن ہے, فار انسٹنس یو ایس میں انٹرسٹ ریٹس جو تھے وہ they're almost about approaching 5.5-6%. So they are also projected to come down.
perhaps ये अभी मई की मीटिंग में हम क्वार्टर ऑफ परसेंटेज पॉइंट इंक्रीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर दे आर एक्सपेक्टेड टू कम डाउन. तो वो यूएस के हिसाब से दे आर एक्सपेक्टेड टू कम डाउन, और पाकिस्तान की प्रोजेक्शन ये है कि वो जो इस वक्त 35% है वो उस हिसाब से इट्स एक्सपेक्टेड टू कम डाउन टू 21%. बहरहाल ये तो आईएमएफ की प्रोजेक्शंस है, लेकिन लेट्स कम होम, लेट्स टॉक अबाउट आवर स्ट्रीट. आप मुझे बताएं कि 21% इंटरेस्ट रेट, मतलब ये 14.75% था जुलाई में, द स्टार्ट ऑफ दिस फिस्कल ईयर, उसको पकड़ के हमने 21% पे पहुंचा दिया है. क्यों? क्योंकि जी आईएमएफ का प्रेशर है कि जी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं. अब मैं आपको एक डिफरेंट बात बताता हूं कि पाकिस्तान का जो डेट है वो द लेटेस्ट नंबर जो है उसके मुताबिक 64,000 बिलियन रुपीस का, 64,000 अरब रुपए का डेट है पाकिस्तान का. उसका 56% जो है 36,000 अरब रुपया डोमेस्टिक है, ठीक है जी, और बाकी ट्रांसलेट होता है 126 बिलियन डॉलर के अंदर. सो आपके डेट प्रोफाइल ये है कि 36,000 अरब रुपया डोमेस्टिक डेट है 55%, और 45% जो है वो आपका 126 बिलियन डॉलर है. लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि जो डेट सर्विसिंग है, 85% ऑफ योर डेट सर्विसिंग गोज टुवर्ड्स डोमेस्टिक डेट. सिर्फ 15% जाती है आपकी फॉरेन डेट सर्विसिंग. अच्छा, अब अगर 36,000 अरब रुपया आपका डोमेस्टिक डेट है, तो 1% अगर आपका इंक्रीज होता है, 1%, तो 360 अरब रुपए आपके बजट के अंदर इंक्रीज हो जाते हैं. यानी कि उनको वो 360 अरब रुपए कहीं ना कहीं से लेकर आने हैं. कोई चीज खत्म करनी है, कोई एक्सपेंस रोकने हैं, तो आपकी डेवलपमेंट वर्क्स रोकने हैं ताकि आप इंटरेस्ट दे सके. 1% का, और हमने कितने परसेंट, 14.75 से 21% पे ले गए हम. तो 6.75% हम सिर्फ इस फिस्कल ईयर में इंक्रीज कर 2.2 ट्रिलियन 2200 अरब रुपए का जो है टीका हमने अपने बजट को अपने हाथ से लगा लिया है इस इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के. अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि जब 2200 अरब रुपया जो है वो आपके एक्सपेंस इंक्रीज हो जाता है, तो आईएमएफ आके कहते हैं कि जनाब आप और टैक्सेस लगाएं. आप टैक्सेस कैसे लगा सकते हैं? टैक्सेस तो आप लगा नहीं सकते, बिकॉज ऑलरेडी पब्लिक जो है वो इसके अंदर अंडर प्रेशर है. तो दी ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज कि आप प्रिंट करेंगे पैसे. आप ये तो उससे इन्फ्लेशन और ज्यादा होगी, इन्फ्लेशन ज्यादा होगी तो आईएमएफ कहेगा और इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं. सो दिस इज अ विशियस साइकिल जिसके अंदर हमें आईएमएफ ने फंसाया हुआ है. एंड आईएमएफ मस्ट रियलाइज कि दिस इज नॉट द वे टू डील विद कंट्रीज लाइक पाकिस्तान. In a way, I would say that IMF has been exposed. Now that Pakistan has learned how to stand on its own feet with or without IMF, IMF आ जाए बड़ी अच्छी बात है. सारी वर्ल्ड के साथ हमें डील करना चाहिए, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए हमने प्लान कर ली है, हम ऑपरेट कर रहे हैं. बट दिस इज अ लॉपसाइडेड फॉर्मूला कि जी आप इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाई जाए. अब ऐसी इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर कौन सी इंडस्ट्री चल सकती है, राइट? तो आपकी बात का मैं जवाब ये दे रहा हूं कि देखें, जॉब्स आपने क्रिएट करनी है. नंबर 1 एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में आप जाएं, उसके अंदर मिनिमल आपकी इंटरवेंशन से आप यील्ड्स जो है वो कहीं से कहीं ले जा सकते हैं, जिसकी एक्चुअली जरूरत भी है विद दिस ग्रोइंग पॉपुलेशन. वहां पे जॉब्स निकल सकती हैं तकरीबन 1.5 मिलियन के करीब. आईटी के अंदर आपको मैसिव इनपुट करने की जरूरत है, फोकस करने की जरूरत है. हमारे जो तमाम बड़े बिजनेस हाउसेस हैं उनको आईटी के अंदर जॉइंट वेंचर शुरू करने की जरूरत. पता नहीं पाकिस्तान में क्यों नहीं हुआ. इंडिया में तो तमाम बड़े बड़े जो नाम हैं उन सबके बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, पाकिस्तान में नहीं है. We need to focus on that. गवर्नमेंट को enabling environment create करनी चाहिए, खुद भी और प्राइवेट सेक्टर आए ताकि ट्रेनिंग शुरू करें आईटी की, उनको सपोर्ट करें. ये दूसरा एरिया है. इससे आपके जो है वो 500,000 to 1 million जॉब्स इमीडिएटली क्रिएट हो सकती हैं. और तीसरा एरिया जो है वो आपका है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग, जिसके अंदर ये जो आपका पॉइंट था ना इंटरेस्ट रेट का, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो ऐसे इंटरेस्ट रेट पे कोई इंडस्ट्री नहीं चल सकती, लेट अलोन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग. आपको ये इवेंचुअली कम करना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट्स, ताकि आपकी इकोनॉमी किक स्टार्ट हो सके. ये 3 रजा साहब हैं ऐसे सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, आईटी और हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे आप इजीली 4 मिलियन जॉब्स क्रिएट करके एब्जॉर्ब कर सकते हैं अपनी अनएम्प्लॉयमेंट को.
یہ بہت آپ نے انٹرسٹنگ بات کی ہے، خصوصاً ایگریکلچر کے حوالے سے جہاں پہ توجہ نہیں جاتی. تو اور آئی ٹی کا میرے خیال سے ہمیں جو اپنا اگلا جو ہمارا ڈسکشن ہوگی اس میں ہمیں ان سیکٹرز کو مزید ایکسپلور کرنا چاہیے، اور بلکہ ان شعبوں سے لوگوں کو انوائٹ بھی کرنا چاہیے تاکہ ان کے ساتھ بھی تھوڑی ہماری گفتگو ہو سکے. تو آخری چند منٹ رہ گئے ہیں. اب یہ بتائیے کہ یہ تو آپ نے ایک 3 ان سیکٹرز کا ذکر کر دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اوپر توجہ دینے کی، پتہ نہیں ہمارے پالیسی میکرز کب وہ اس طرح کی ڈسکشن، اور وہ خیر وہ فائر فائٹنگ میں لگے ہوتے سارا وقت جو. لیکن چلتے چلتے میں آپ سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ آپ نے یہ پاکستان کی جو ریزیلینس کی بات کی ہے، میرے خیال سے اس کی یہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جہاں جہاں اتنی ریزیلینس اور اتنی پاکستانیوں کی انجینوٹی یا انوویٹو ایک چیز دکھائی دیتی ہے، اس کو تھوڑا بلڈ کیا جائے، اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے پالیسی میں ڈھالا جائے. کیونکہ ابھی تک لوگ لگے ہوئے ہیں خود سے. تو اگر جیسے آپ نے آئی ٹی کا ذکر کیا ہے تو، اور انیبلنگ انوائرمنٹ کی آپ نے بات کی ہے جو کہ فٹ کرتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ سے آپ مختصراً 1-2 منٹ میں یہ بتائیں کہ انیبلنگ انوائرمنٹ بزنسز کے لیے کیا ہوتی ہے، تاکہ یہ ہمارے جو ویورز ہیں یہ سمجھیں کہ کاروبار کیسے فروغ پاتا ہے کسی بھی معاشرے میں، اکانومی میں. سو اب انیبلنگ انوائرمنٹ کی تو میرے پاس تو 1000 والے آپ کو پتہ ہے. میں تو یہ ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں تو لوگ مجھے یہ پوچھتے ہیں کہ جی یہ آپ اتنے سولوشنز بتاتے ہیں، آپ یہ نہیں بتاتے ہوں گے کیسے. تو یہ دس از اے $1 million کوسچن کہ کیوں نہیں یہ ہوتا. آپ نے بھی یہ پوچھا کہ ہمارے پالیسی میکرز کہاں ہیں. اینڈ آف کورس یو ہیو بین پارٹ اینڈ پارسل آف that set up جہاں پہ پالیسی میکر سارے اکٹھے ہوتے ہیں. تو اچھا اب انیبلنگ انوائرمنٹ کا کیا مطلب ہے. تو لیٹس ٹیک این ایگزامپل آف ایگریکلچر. میں نے آپ کو بتایا کہ 22 ملین ایکڑ کے ہمارے ٹوٹل کلٹیویبل ایکرز ہیں 55 ملین ایکرز. اس میں سے 22 ملین پہ ہم مثلاً ویٹ کا ایگزامپل ہے. ویٹ ہم گرو کرتے ہیں. اب ویٹ ہم گرو کرتے ہیں اور ویٹ جو ہے نا وہ تقریباً اس کی کوئی 27-28 بیلی 30 من ہم پر ایکڑ کی ییلڈ لیتے ہیں. اور 22 ملین ایکڑ یوز کر کے ہم پروڈیوس کرتے ہیں کوئی 26-27 ملین ٹنز. ہمیں چاہیے 30 ملین ٹن اپنی کو فیڈ کرنے کے لیے. تو اس اتنی زیادہ ایریا پہ کرنے کے باوجود ہم اپنی پاپولیشن کو فیڈ نہیں کر سکتے، اور ہمیں پھر ریزروز وغیرہ نکال کے ہمیں پھر بھی کوئی 500 ملین امپورٹ کرنی پڑتی ہے. تو اب دا پوائنٹ از کہ اگر ہم صرف اس کا، میں باقی چیز کی امپلیمنٹس کی بات نہیں کر رہا، میں ایگریکلچر پریکٹسز کی بات، میں صرف سیڈ کی بات کر رہا ہوں. آپ کا سیڈ جو ہے یہ جو ہم 27 ملین ٹن اگاتے ہیں، اس کے اندر جو سیڈ لگتا ہے وہ آدھے سے کم جو ہے سرٹیفائڈ ہوتا ہے. اور وہ سرٹیفائڈ بھی جو ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کون سا سرٹیفکیشن ہوتی ہے. تو اگر ہم ایک انٹرونشن کر کے اس سیڈ کو ہم سرٹیفائڈ سیڈ بنا دیں تو ہم ایسٹیمیٹس یہ ہیں کہ آپ کو نمبر 1 22 ملین ایکڑ پہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ صرف 18 ملین ایکڑز کے اوپر لگا کر اس کی ییلڈ جو ہے آپ وہ 35-40 من تک لے جا سکیں گے، جس سے نہ صرف آپ اپنی گروئنگ پاپولیشن کو فیڈ کر سکیں گے بٹ ایکسپورٹ بھی کر سکیں گے، جو ایک زمانے میں ہم کرتے تھے. اور ٹو ٹاپ اٹ آل کہ وہ 22 سے جو 18 ہوگا آپ کو 4 ملین رہ جائے گا. اب اس 4 ملین کے اندر آپ وہ کراپس لگا سکتے ہیں جو کہ کمپیٹنگ کراپس ہوتی ہیں، کہ آئل سیڈز اور پلسز. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ایگریکلچر کنٹری ہے تو ہم اپنی دالیں اور ہم اپنا کیوں نہیں آئل سیڈ اگاتے، اپنا ایڈیبل آئل کیوں نہیں. اس لیے یہ کمپیٹنگ کراپس ہیں، وہاں پہ ویٹ لگ جاتی ہے، آپ کو زمین ہی نہیں ہوتی یہ لگانے کے لیے. تو اب سمجھ رہے نا آپ کہ یہ ہیں پالیسی انٹرونشن جس سے انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر آئے اور اس کو سیڈ جو ہے وہ سرٹیفائڈ سیڈ وہ پرووائڈ کرے ہمارے فارمرز کو، ان کی ٹریننگ کرے. تو وہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ لاز چینج ہونے کی، سیڈ ایکٹ ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے، کچھ چینج ہونے کی ضرورت ہے، وہ کرنا ہے. پھر ہینڈ ہولڈنگ گورنمنٹ کو ان کو اکٹھے کرنا ہے، ان سے پوچھنا ہے کہ جی ہم آپ کو کیا پرووائڈ کر سکتے ہیں. کہ سو دا گورنمنٹ نیڈس ٹو اپروچ دیز پیپل. ابھی تو ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ
ہر بندہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے, پلر ٹو پوسٹ دروازہ کھولتا ہے, آگے پی این کھڑا ہوتا ہے, پی این کہتا ہے نہیں جی وہ نائب قاصد کہتا ہے نہیں جی, قاصد کہتا ہے نہیں جی, سیکٹری کہتا ہے نہیں جی, پرائیویٹ سیکٹری, وہ سیکٹری سے اگلے جو اصل سیکٹری صاحب وہ تو پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں تو 5 لوگ. سو یہ چھوٹی سی ایگزامپل تھی, آپ کو اور بڑی چیزیں بتاؤں. بڑی اچھے آپ نے ایکسپلین کیا ہے, وہ ہم اس کو جاری رکھیں گے. آج کا ہمارا ٹائم جو ہے وہ بالکل اب ختم ہو گیا. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ناظرین کا فیڈ بیک بھی ملے, تو آپ کو ویورز اگر آپ کو کوئی کامنٹس ہیں آپ ضرور دیں, فیڈ بیک دیں, کوئی سوالات ہیں وہ بھی لکھیں, کوئی ایسے موضوعات جن کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ پروگرامنگ ہو وہ بھی ہمیں بتائیے, اور انشاءاللہ اگلے جو ہے ہفتے بلکہ ایک ہفتے کے بعد ہم دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. خدا حافظ.